اللہ کی اس زمین پر بہت سارے لوگوں کو مختلف اوقات میں طاقت اور اقتدار ملا ہے، اور وہ سب اپنے عروج کے زمانے میں یہ سمجھتے رہے کہ یہ آب و تاب اور شان و شوکت کبھی زوال کا منہ نہ دیکھے گی۔ انہی میں سے ایک مصر کا فرعون تھا، جو آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ عوام کے لیے وہ خدا کا درجہ رکھتا تھا، جسے باقاعدہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ اسی طاقت کے نشے نے اسے بے حد ظالم بھی بنا دیا تھا، جو مخالفین کو قتل کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا۔ جب اس کا ظلم اور سرکشی اپنی حدوں کو چھو رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل میں سے اپنا نبی یعنی حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں حق کی راہ دکھائی۔ اللہ کا پیغام پھیلتے پھیلتے فرعون کے محل تک بھی پہنچا، اور فرعون کی ایک باندی مشاطہ بھی اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ کنیز فرعون کی بیٹی کی خدمت پہ مامور تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ کنیز کنگھی اٹھانے کے لیے جھکی تو بے اختیار اس کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، یہ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ جبکہ خدا تو میرا باپ فرعون ہے۔ وہ کنیز بولی کہ ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تمہارے باپ کا بھی خدا صرف اور صرف اللہ ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ شہزادی نے اس معاملے کی اطلاع فرعون کو دی۔ وہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور باندی کو فوراً دربار میں طلب کیا۔ اس کی آمد پہ فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا مان لیا ہے؟ کنیز نے بلا خوف کہا کہ ہاں، میں تجھے رب نہیں مانتی، بلکہ میرا ایمان ہے کہ میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے، اور وہ بہت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ یہ جواب فرعون کے لیے بہت حیران کن تھا۔ نہ صرف اپنی ریاست بلکہ محل کے اندر فرعون کے سامنے ایسی جرت کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ بس اسی لیے فرعون نے سوچا کہ ایسی جرت پہ سزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہو، اور اسے دیکھ کر دوبارہ کوئی ایسی جرت بھی نہ کر سکے۔ فرعون کے علم میں تھا کہ کنیز کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ انہیں بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بچوں کو وہاں لانے کا حکم دیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل ڈال کر اسے خوب ابالا جائے۔ جب تیل اچھی طرح ابلنے لگا، فرعون نے حکم دیا کہ کنیز کے بچوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں ڈال دیا جائے۔ کنیز کے لیے حکم جان جانے سے بھی بڑھ کے تھا، لیکن اس نے یہ حکم صبر سے سنا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سپاہی نے ایک بچے کو اٹھایا اور ابلتے ہوئے تیل کی طرف چل پڑا۔ کنیز اپنے بچے کو ممتا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا، اور چند ہی لمحوں میں اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون تخت سے اٹھا اور کنیز سے کہنے لگا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا خدا مان لو، کیونکہ یہاں زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ مگر کنیز نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور عزم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فرعون نے غضبناک ہو کر اس کے دیگر بچوں کو بھی تیل میں ڈلوا دیا، مگر فرعون کے دل میں لگی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ آخر اس نے کنیز کے سب سے چھوٹے شیرخوار بچے کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب سپاہی نے شیرخوار بچے کو ماں سے چھینا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔
وہ رب جس کی خاطر کنید نے یہ قربانی دی، یقیناً وہ اس کے حال سے واقف تھا۔ تب ہی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور اس شیرخوار بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی، اور وہ بولنے لگا کہ اے ماں، بے شک تو حق پر ہے، اور دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر فرعون کے درباری حیران رہ گئے، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان پر ہدایت کے دروازے نہ کھلے۔ اس معصوم کو بھی ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، یہ معصوم بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ فرعون کے اتنے ظلم سے کنیز کا دل پھٹ رہا تھا، وہ چاہتی تو اس اذیت سے بچ سکتی تھی، صرف فرعون کی بندگی کا اقرار کرنا تھا، لیکن یہ سارا معاملہ ایمان ہی کا تو تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو اس کے رب کے پاس ہے وہ اس عارضی دنیا سے بہت بڑھ کے ہے۔ دوسری طرف ابھی فرعون کے ظلم کا اختتام نہ ہوا تھا۔ فرعون کے حکم پر سپاہیوں نے کنیز کو پکڑ لیا اور ابلتے ہوئے تیل کی طرف چل پڑے۔ دیکھ کے قریب پہنچ کر کنیز نے کہا، کو میری بات سنو۔ یہ دیکھ کر فرعون نے سوچا شاید اپنی جان کی خاطر کنیز کا ارادہ بدلا ہے۔ وہ بولا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کنیز نے کہا، میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفن کر دی جائیں۔ فرعون کی امید ٹوٹ گئی، اس نے غصے سے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے کنیز کو دیگ میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے گزرنے کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کے سفر پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک کنیز تھی جس نے اللہ کی خاطر اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کنیز اور اس کی اولاد کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا اس جگہ سے یہ خوشبو ان کے دفن ہونے کے دن سے آ رہی ہے اور تا قیامت یہ یوں ہی آتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔